अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज में खुश आमदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। पाक बहरिया और फिजाइया का बहीरा अरब में क्रूज मिसाइलों की फायरिंग का कामयाब तजर्बा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मिसाइल फायरिंग का ये मुजाहिरा बहरी मश्क रबात के इख्तिताम पर किया गया। मिसाइल JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट और पाक बहरिया के 22 PF फ्रिगेट PNS सैफ से फायर किए गए। PNS सैफ ने सतह समंदर से सतह समंदर पर मार करने वाला मिसाइल 802C फायर किया, जबकि JF-17 थंडर ने हवा से सतह समंदर पर मार करने वाला मिसाइल 802AKC फायर किया। दोनों प्लेटफॉर्म से फायर किए गए मिसाइलों ने अपने अपने अहदाफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल जफर महमूद अब्बासी और सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने PNS नसर से मिसाइलों की फायरिंग का मुजाहिरा देखा। इस मौके पर नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का कहना था कि बहीरा अरब में मिसाइल फायरिंग का ये तजर्बा पाक बहरिया और पाक फिजाइया के मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है। पाक बहरिया और पाक फिजाइया मुल्की सरहदों के तहफ्फुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। बाद अज़ां पाक बहरिया और पाक फिजाइया की जानिब से मुश्तरका फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहिरा भी पेश किया गया। अमीरुल बहर ने इस मौके पर पाकिस्तान नेवल फ्लीट की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने दोहरी शहरियत रखने वाले 4 नौमुंतखब सेनेटर्स के नोटिफिकेशंस रोकने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस और सिविल सर्वेंट्स की दोहरी शहरियत से मुताल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में हुई। समाअत के दौरान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि नौमुंतखब सेनेटर मुंतखब होने वाले 4 सेनेटर्स PTI के चौधरी सरवर, नून लीग के हारून अख्तर, नुज़हत सादिक और सादिया अब्बासी दोहरी शहरियत के हामिल हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने चारों नौमुंतखब सेनेटर्स की जीत का नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शुएब शेख की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। मनी लॉन्ड्रिंग और जाली असनाद केस में जेर हिरासत एग्जैक्ट के सरबराह शुएब शेख की हिफाजती दरख्वास्त से मुतल्लिक समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। अदालती उज़्मा ने अपने फैसले में कहा कि जमानत खारिज होने की वजूहात अभी तक जारी नहीं हुई, चुनांचे सिंध हाई कोर्ट 1 हफ्ते के अंदर अंदर जमानत खारिज करने की वजूहात पेश करे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हिफाजती जमानत लेना वतीरा बना लिया गया है और देखने में आया है कि हिफाजती जमानत की सहूलत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसा कि बलोचिस्तान हाई कोर्ट से एक शख्स हिफाजती जमानत लेकर 2 माह तक घूमता रहा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी हिफाजती जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद करना शुरू कर दी। अगर शुएब शेख मेरे पास भी हिफाजती जमानत के लिए आते तो मुस्तरद कर देता। शुएब शेख के वकील अनवर मरसून ने दौरान समाअत मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हिफाजती जमानत मनसूख करने से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट ने नहायत मुख्तसर फैसला दिया है, जिसमें मनसूखी से मुतल्लिक वजूहात बयान की गई हैं। दूसरी जानिब ट्रायल कोर्ट रोज़ाना की बुनियाद पर केस की समाअत कर रही है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल चलने दें तो जल्दी फैसला आ जाएगा और शुएब शेख मासूम हैं तो रिहा हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस में सजा याफ्ता मुल्जिम शाहरुख जतोई की नजरसानी अपील मुस्तरद कर दी। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने शाहजेब कत्ल केस में नजरसानी अपील की समाअत की। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार शाहरुख जतोई के वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल देते हुए कहा कि मेरे मुवक्किल के साथ ज्यादती हुई, आइन सुप्रीम है, जजेस को एक फैसले को अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। बेंच में शामिल जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि हमने बड़े मोहतात अंदाज में आपके मुवक्किल के हवाले से फैसला दिया और जल्दी पर तेल का काम नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आपके मुवक्किल को बड़ी रियायत दी, उसके केसेस जल्दी लगाए, अगर लाइन में लगे रहते तो केस सालों पड़ा रहता। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि आपकी जजमेंट की वजह से मेरे मुवक्किल के केस का सत्यानाश हो गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 3/184 में कभी फैसला कलअदम करार नहीं दिया, हम किसी भी फैसले को जो कानून के मुताबिक ना हो ख़त्म कर सकते हैं। वकील लतीफ़ खोसा ने इस्तदा की कि आप ऐसी ऑब्जर्वेशन दें कि हाई कोर्ट में केस मुतासर न हो, जिस पर चीफ जस्टिस ने लतीफ़ खोसा की इस्तदा मुस्तरद कर दी और शाहरुख जतोई की नजरसानी की अपील खारिज कर दी। नकीबुल्लाह कत्ल केस खुफिया इदारों को रिपोर्ट पेश करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी गई। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नकीबुल्लाह कत्ल केस की अज़ खुद नोटिस केस की समाअत की। समाअत के दौरान इंस्पेक्टर जनरल सिंध पुलिस, ज्वाइंट सेक्रेटरी वज़ारत दिफा नकीबुल्लाह मसूद के वकील और दीगर हुक्काम पेश हुए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने IG सिंध से इस्तफसार किया कि राव अनवार गिरफ्तारी में कोई पेशरफ्त या कामयाबी हुई या नहीं, जिस पर AD ख्वाजा ने कहा कि नकीबुल्लाह कत्ल में मुलव्विस DSP गिरफ्तार हो गया है, लेकिन राव अनवार ताहाल मफरूर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आपको तमाम सिक्योरिटी इदारों की मदद फराहम की थी,
اس کے باوجود ملزم کیوں گرفتار نہیں ہوا؟ آپ نے تمام سیکورٹی اداروں سے کیا معاونت لی؟ جس پر آئی جی سندھ نے عدالت کو بتایا کہ تمام اداروں سے راؤ انوار کی تلاش کے لیے مدد مانگی تھی، ساتھ ہی راؤ انوار کی لوکیشن، واٹس ایپ کال اور میسیجز کے حوالے سے بھی معلومات مانگی تھی، لیکن کوئی مثبت پیش رفت نہیں ہوئی۔ سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ راؤ انوار سے متعلق انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ عدالت میں جمع ہو چکی ہے، جس کے مطابق آئی بی کے ڈپٹی ڈائریکٹر سندھ پولیس کی تفتیشی ٹیم سے رابطے میں ہیں اور آئی بی نے مفعول ملزمان کی فون کالز کا تکنیکی جائزہ لیا ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آئی بی کی رپورٹ میں تو کچھ بھی اس کا ذکر نہیں اور دوسرے حساس ادارے کی رپورٹ کہاں ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ حساس ادارے کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ حساس ادارے کی رپورٹ کیوں نہیں آئی، وضاحت کریں۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ شہریار قاضی بھی عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ راؤ انوار کی دوہری شہریت نہیں ہے اور ہم نے اس بارے میں چیک بھی کیا ہے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ راؤ انوار کا اقامہ تو ہے۔ بعد ازاں عدالت نے حساس ادارے کو راؤ انوار سے متعلق رپورٹ ایک ہفتے میں پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ نیب نے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے نامزد ملزم احد چیمہ کی بہن اور کزن کے نام 32 کنال اراضی بطور رشوت کا انکشاف کیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ لاہور کی احتساب عدالت میں آشیانہ اقبال ہاؤسنگ اسکیم کی کرپشن کیس کی سماعت ہوئی۔ کرپشن میں ملوث سابق ڈی جی ایل ڈی اے احد چیمہ کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ نیب پروسیکیوٹر وارث علی جنجوعہ نے عدالت کو بتایا کہ پنجاب حکومت نے لینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی بنائی جس کا کام غریب خاندانوں کو گھر بنا کر دینا ہے۔ سابق ڈی جی ایل ڈی اے احد چیمہ ٹھیکہ دینے کے لیے 32 کنال زمین اپنے خاندان کے افراد کے نام کروائی۔ اراضی کی مالیت 3 کروڑ 9 لاکھ کے قریب ہے، لیکن کروڑوں روپے کی اراضی خریدنے کے لیے 25 لاکھ روپے کی رقم احد چیمہ کے اپنے اکاؤنٹ اور بقایا رقم کی ادائیگی پیراگون اکاؤنٹ سے کی گئی اور یہ ساری زمین احد چیمہ کو اس لیے دی گئی کہ ٹھیکہ لیا جا سکے۔ دوران تفتیش انکشاف ہوا کہ احد چیمہ نے 19 کنال 7 مرلہ اور زمین لی ہے۔ اب تفتیش کی جا رہی ہے کہ کہیں آشیانہ کی فائلیں بھی پیراگون نے فروخت نہ کی ہوں۔ وارث علی نے بتایا کہ 32 کنال اراضی میں سے 19 کنال احد چیمہ کی بہن اور کزن کے نام پر ہونے کا انکشاف ہوا، جس پر دونوں کو نوٹس بھی جاری کیے گئے ہیں، تاہم دونوں ملزمان پیش نہیں ہوئے۔ نیب نے عدالت سے احد خان چیمہ اور شاہد شفیق کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی درخواست کرتے ہوئے موقف پیش کیا کہ شاہد شفیق نے پیرا رولز کی خلاف ورزی کی۔ آشیانہ اقبال سوسائٹی کا پروجیکٹ حاصل کرنے کے لیے 3 کمپنیوں کا جوائنٹ وینچر قائم کیا گیا۔ بسم اللہ انجینئرنگ، سپارکو اور انہوئی کمپنی کو ملایا گیا اور ایل ڈی اے کے لوگوں کی ملی بھگت سے ٹھیکہ دیا گیا۔ عدالت نے تفسیر کیا کہ ٹھیکہ دیتے ہوئے بے ضابطگیاں نہیں دیکھی گئیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ ٹھیکہ ڈی جی ایل ڈی اے نے پاس کیا اور پی ایل ڈی سی میں ہر شخص کو ٹھیکہ دینے کے لیے مجبور کیا گیا۔ اس دوران 17 چیف ایگزیکٹوز کو تبدیل کیا گیا۔ عدالت نے تفسیر کیا کہ آشیانہ اقبال سوسائٹی میں کتنے فیصد کام ہوا ہے۔ تفتیشی افسر نے جواب دیا کہ ابھی تک ساری کی ساری زمین خالی پڑی ہے، کام نہ کرنا بدنیتی پر مبنی ہے۔ کمپنیاں زمین فروخت کرنا چاہتی تھیں، معاہدے کے مطابق 20% کام کرنا تھا، لیکن کمپنیوں کی جانب سے 60% زمین مانگی گئی تھی جو بدنیتی پر مبنی تھا۔ یہ وائٹ کالر کرائم ہے، مزید تفتیش کے لیے ریمانڈ دیا جائے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد احد چیمہ اور شاہد شفیق کو 15 روزہ جسمانی ریمانڈ پر دیتے ہوئے دونوں ملزمان کو 20 مارچ کو نیب عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کے ذریعے دوہری شہریت رکھنے والے نامنتخب سینیٹرز کی تفصیلات طلب کر لیں۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ججز اور سرکاری افسران کی دوہری شہریت سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس میں کہا کہ یہ پتہ چلا ہے کہ دوہری شہریت والے 6 افراد سینیٹر منتخب ہو گئے، ابھی تک معلوم نہیں دوہری شہریت کا اثر کیا ہوگا، تاہم یہ پتہ چلا ہے کہ 6 دوہری شہریت والے سینیٹرز منتخب ہو گئے ہیں۔ مجھے ان 6 سینیٹرز کے نام معلوم نہیں، جتنی ہمیں معلومات ملی ہیں لگتا ہے درست نہیں، جبکہ جن لوگوں نے دوہری شہریت نہیں بتائی نادرا اس حوالے سے کیا کر سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے چیئرمین نادرا سے استفسار کیا کہ آپ تارکین وطن کو ووٹ کی سہولت کے حوالے سے کب بریفنگ دیں گے۔ تارکین وطن کے معاملے پر نادرا کو مزید وقت نہیں دیں گے۔ تارکین وطن کو ہر صورت ووٹ کا حق ہے، جبکہ نادرا کتنے افسران دوہری شہریت کے حامل ہیں، جس پر چیئرمین نادرا نے عدالت کو بتایا کہ نادرا کے لوگوں کو 8 مارچ تک دوہری شہریت ظاہر کرنے کا وقت دیا ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کتنے سینٹرز ہیں جن کے پاس دوہری شہریت ہے اور وہ منتخب ہو گئے۔ سینٹر منتخب ہونے کے بعد آئینی پوزیشن کیا ہوگی، جبکہ وزیراعظم سیکریٹریٹ میں کتنے لوگ دوہری شہریت کے حامل ہیں۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کے ذریعے 9 منتخب دوہری شہریت رکھنے والوں کی تفصیلات طلب کر لیں۔ سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ نے عدالت کو بتایا کہ حکومت پنجاب کے 64 افسران، سندھ کے 5، خیبر پختونخوا کے 18، بلوچستان کے 8 اور آزاد کشمیر کے 28 افسران کی دوہری شہریت ہے۔
43 वजारतों और डिवीजन्स में 127 अफसरान की दोहरी शहरियत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की दोहरी शहरियत नहीं है। जो आदमी पकड़ा गया वो दोहरी शहरियत के जुर्म से तो बच जाएगा, लेकिन अदालत से झूठ बोलने पर बच नहीं पाएगा। तमाम अफसरान के शनाख्ती कार्ड नंबर्स नादरा को फराहम करें जो उन्हें ट्रेस करेगा। ये मालूमात होनी चाहिए कि कितने अफसरान के पास दोहरी शहरियत है। ये मालूमात किसी भी वक्त काम आ सकती हैं। एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ फ्लैगशिप ज़िमनी रेफरेंस की समाअत 7 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ फ्लैगशिप ज़िमनी रेफरेंसेस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। समाअत के दौरान नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश हुए। ताहम नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत से इस्तदा की कि उनके मौके की तबीयत खराब है, लिहाजा उन्हें जाने की इजाज़त दी जाए, जिस पर अदालत ने मियां नवाज शरीफ को जाने की इजाज़त दे दी। नवाज शरीफ के अदालत से जाने के बाद भी समाअत जारी रही, जिसके दौरान उनके वकील ख्वाजा हारिस ने इस्तिग़ासा के गवाह अब्दुल हन्नान पर जेरा करते हुए कहा कि आपकी जानिब से पेश की गई दस्तावेज़ात के दुरुस्त होने का कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। गवाह ने कहा कि किसी भी कंपनी के ऑफिसर या लैंड रजिस्ट्री के ऑफिसर ने दस्तावेज़ात की तस्दीक नहीं की। गवाह अब्दुल हन्नान पर जेरा मुकम्मल होने के बाद अदालत ने समाअत 7 मार्च तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन सेनेट के लिए आसिफ अली जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को सियासी जमातों के साथ राबतों का टास्क दे दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर कयूम सुमरो ने इस सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता किया और उन्हें आसिफ जरदारी का पैगाम पहुंचाया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पीर को कराची में मुलाकात मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह से इब्तदाई मामलात पर बातचीत खुद करेंगे। डॉक्टर कयूम सुमरो और फैसल करीम कुंडी ने बलोचिस्तान का मोर्चा भी संभाल लिया है। उन्होंने वजीर आला बलोचिस्तान समेत बाज मुंतखब सेनेटर से मुलाकातें की। कयूम सुमरो ने दावा किया है कि पीपल्स पार्टी को बलोचिस्तान के 8 आज़ाद अरकान की हिमायत हासिल है। उनका कहना है कि ANP, जमात इस्लामी और फाटा के आज़ाद अरकान से भी राबते में हैं। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात ज़िमनी रेफरेंस की समाअत। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने के ज़िमनी रेफरेंस की समाअत की। इस मौके पर नामजद 3 मुल्ज़िमान सईद अहमद, नईम महमूद और मंसूर रिजवी अदालत के रूबरू पेश हुए, जिन पर इसहाक डार के लिए बदउनवानी करने का इल्ज़ाम है। समाअत के दौरान नैब की जानिब से तीनों मुल्ज़िमान को रेफरेंस की 30 जिल्दें फराहम की गईं। नामजद मुल्ज़िम सईद अहमद खान के वकील हशमत हबीब एडवोकेट ने एतराज़ उठाया था कि फर्द जुर्म आयद होने में काफ़ी रुकावटें हैं। रेफरेंस की नकूल तकसीम करने के बाद उसका जायज़ा लेने के लिए वक्त दिया जाए। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के खिलाफ नैब की जानिब से दायर असासाजात रेफरेंस में 26 फरवरी को एक ज़िमनी रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर किया। नैब ने 7 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल ज़िमनी रेफरेंस में 3 नए मुल्ज़िमान और 24 नए गवाहान शामिल किए और आज एहतसाब अदालत ने नामजद मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 12 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं सेनेट में पैसा चला है और अफसोस की बात यह है कि हमारे कुछ अरकान असेंबली ने भी पैसे लेकर अपने ज़मीर बेच दिए। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि हमारी पार्टी में गरीब अरकान असेंबली भी मौजूद हैं जिन्होंने 4-4 करोड़ रुपए की पेशकशों को मुस्तरद कर दिया, जिस पर मैं उन्हें खारिज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन PTI के जिन अरकान ने सौदेबाजी की उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि सेनेट में पैसा चला है, लेकिन कोई भी इदारा तहकीकात नहीं कर रहा। इस पर इलेक्शन कमीशन को फौरी एक्शन लेना चाहिए था। मैंने पहले ही कहा था कि सेनेट के इलेक्शन में वोटिंग के तरीक़ाकार में तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है। खुफिया राय दही की वजह से मालूम ही नहीं चल रहा कि किसने किसको वोट दिया। इस तरह वोट बेचने वालों को मुंह छुपाने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि कराची को खंडर बनाने वाला गॉडफादर लंदन में चला गया है और सूबाई हुकूमत ने कराची को माफिया के सुपुर्द कर दिया है। 35 साल से इस शहर पर दहशत गर्दों की हुक्मरानी थी, जिसकी वजह से पढ़े लिखे, सुलझे हुए और मुतवस्सित तबके के हकीकी नुमाइंदे सियासत में आने से कुतराते थे। लेकिन आज हालात तब्दील हो गए हैं और डॉक्टर इमरान शाह जैसे दीगर तालीम याफ्ता अफराद की तहरीक इंसाफ में शमूलियत ताज़ा हवा का झोंका साबित होगी और मैं खुद कराची से इंतखाब लड़ूंगा, जिसके लिए हल्के का इंतखाब पार्टी के जिम्मेदार करेंगे। इमरान खान ने मजीद कहा कि कराची में कब्जा माफिया का राज है, पुलिस में पैसे लेकर भर्ती की जाती है, बल्दियाती निज़ाम मौसर नहीं है और सिंध हुकूमत को तरक्याती कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ ने कराची की रोशनियों को बहाल करने के लिए पैकेज तैयार किया है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की तर्ज की पुलिस का क़याम और मौसर व बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम को तरजीह दी जाएगी।
کراچی میں تحریک انصاف کی ممبر سازی مہم جاری ہے، جس کے لیے عمران خان نے خصوصی طور پر گزشتہ شب کراچی پہنچے تھے اور برنس روڈ پر عوامی جلسے سے خطاب بھی کیا تھا، جبکہ آج صبح سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر محمد علی شاہ کے صاحبزادے ڈاکٹر عمران علی شاہ گھر پہنچے تھے، جہاں میڈیا اور دیگر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے کا اعلان کیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے فیض آباد دھرنا کیس میں خادم حسین رضوی کو مفرور ملزم قرار دے دیا۔ گزشتہ سال نومبر میں اسلام آباد کے فیض آباد پر تحریک لبیک کی جانب سے دھرنا دیا گیا، جو تقریباً 22 روز بعد ختم ہوا، جبکہ اس دوران توڑ پھوڑ اور پولیس اہلکاروں پر حملے کے مقدمات بھی درج کیے گئے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج شاہ ارجمن نے فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران پراسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ مولانا خادم حسین رضوی سمیت 4 ملزمان کے خلاف مقدمات درج ہیں، لیکن بار بار طلبی کے باوجود ملزمان عدالت میں پیش نہیں ہو رہے۔ پراسیکیوٹر نے عدالت سے استدعا کی کہ ملزمان کو مفرور قرار دیا جائے اور اس کے باوجود عدم حاضری کی صورت میں اشتہاری ٹھہرا دیا جائے۔ اے ٹی سی کے جج شاہ رخ ارجمن نے پراسیکیوٹر کی استدعا منظور کرتے ہوئے تحریک لبیک کے سربراہ مولانا خادم حسین رضوی، مولانا افضل قادری، مولانا عنایت اور شیخ اظہر کو مفرور ملزم قرار دے دیا۔ توہین عدالت کیس، دانیال عزیز نے تحریری جواب میں سارا ملبہ میڈیا پر ڈال دیا۔ توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ میں وفاقی وزیر دانیال عزیز کی جانب سے جمع کرائے گئے تحریری جواب میں کہا گیا ہے کہ میڈیا سیاق و سباق سے ہٹ کر رپورٹنگ کرتا ہے۔ میں نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا اور زیر التوا مقدمات پر ضابطہ اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کی۔ اپنی تقاریر میں کبھی بھی آئینی اداروں کا وقار کم کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی عدالتی کارروائی اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنا۔ دانیال عزیز نے اپنے تحریری جواب میں کہا کہ عوامی نمائندوں کے الفاظ کو بآسانی سیاق و سباق سے ہٹ کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹی وی چینلز کی ذمہ داری ہے کہ ضابطہ اخلاق سے ہٹ کر تقاریر نشر نہ کی جائیں۔ وفاقی وزیر نے استدعا کی کہ عدالت میڈیا کے لیے جاری ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کا حکم دے۔ غلط رپورٹنگ کے نتائج ہمیشہ منفی نکلتے ہیں۔ توہین عدالت کیس کی سماعت منگل کو ہوگی۔ زینب قتل کیس میں سزائے موت پانے والے مجرم عمران علی کی سزا کے خلاف اپیل پر عدالتی ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے زینب قتل کیس کے مجرم عمران کی جانب سے سزائے موت کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران زینب کے والد حاجی امین اپنے وکیل اشتیاق چودھری کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے۔ زینب کے والد نے پولیس کی تفتیش پر تحفظات کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ ان کی بچی کے قاتل کو سرے عام پھانسی دی جائے۔ عدالت نے جیل سپرنٹنڈنٹ سے مجرم عمران کے حوالے سے ریکارڈ طلب کرتے ہوئے مجرم کی اپیل پر آئندہ سماعت 12 مارچ تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے سینٹ کی کارروائی کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے الیکشن ایکٹ میں ختم نبوت کے حلف نامے میں ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم پر بحث کے حوالے سے سینٹ کی کارروائی کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو 6 مارچ تک ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ سیکرٹری سینٹ کو سرب مہر لفافے میں ریکارڈ عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ریمارکس دیے کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس نے حق میں ووٹ دیا اور کس نے مخالفت کی۔ سندھ ہائی کورٹ نے نجی اسکولوں کی فیسوں میں اضافے کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے گزشتہ سال 28 اگست کو فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ دوران سماعت ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے 29 جون 2017 کو جاری کردہ گزٹ نوٹیفیکیشن میں جمع کروایا تھا۔ فیسوں میں اضافے کے خلاف دائر درخواستوں میں کہا گیا تھا کہ اسکول انتظامیہ فیس کے واچر فراہم نہیں کر رہی، واچرز نہ ملنے پر فیس کی ادائیگی کیسے کریں۔ والدین کا موقف تھا کہ اسکول انتظامیہ پرانی فیسوں پر لیٹ فیس چارجز وصول کرنا چاہتی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے پیر کے روز درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے سندھ حکومت کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے اسکول انتظامیہ کو فیس میں اضافے اور لیٹ فیس چارجز وصولی سے بھی روک دیا۔ عدالتی حکم نامے کے مطابق اسکول فیس میں حالیہ اضافہ غیر قانونی ہے۔ عدالت نے حکومت کو فیسوں سے متعلق قوانین دوبارہ جائزہ لے کر قوانین بنانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے اسکول انتظامیہ کو ہدایت دی کہ فیسوں میں اضافے سے متعلق کمیٹی تشکیل دیں اور اس کمیٹی میں والدین کو سنا جائے، والدین کے اعتراضات سنے جائیں۔ اگر والدین کے اعتراضات مسترد کیے جاتے ہیں تو ان کی وجوہات بھی بتائی جائیں۔ عدالت نے اسکول انتظامیہ کو اضافی فیس کی وصولی سے بھی روک دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی فائرنگ، 6 بے گناہ کشمیری شہید ہو گئے۔ بھارتی فوج نے شپیاں میں فوجی کیمپ کے نزدیک کار پر فائرنگ کی۔ فوج کی فائرنگ سے کار میں سوار 6 بے گناہ کشمیری شہید ہو گئے۔ بے گناہ کشمیریوں کی شہادت کے بعد علاقے میں صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے۔ بھارتی فوج کی درندگی اور بے گناہ کشمیریوں کی شہادت کے باعث وادی میں آج مکمل طور پر ہڑتال ہے۔ نوجوانوں کی شہادت پر سید علی گیلانی، میر وائز عمر فاروق اور محمد یاسین ملک سمیت حریت قیادت نے ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ حکام نے کشمیریوں کو احتجاج سے روکنے کے لیے سری نگر، اسلام آباد، پلوامہ اضلاع سمیت مختلف
علاقوں میں سخت پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں، جبکہ جنوبی کشمیر میں مظاہرین کو روکنے کے لیے انٹرنیٹ سروس بھی معطل ہے۔ بھارتی پولیس نے ضلع راجوری میں 2 الگ مقامات پر سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ ہڑتال کے باعث پبلک سروس کمیشن نے آج ہونے والے امتحانات بھی ملتوی کر دیے ہیں۔ 3 روز قبل بھی بھارتی فوج نے ضلع بانڈی پورہ میں فائرنگ کر کے 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا، جبکہ گزشتہ ماہ فروری میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کارروائی کے دوران 15 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کر دیا تھا۔ امریکہ نے ترکی میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا۔ ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں واقع امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں بتایا گیا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر سفارت خانہ 1 روز کے لیے بند رہے گا۔ تمام ویزا، انٹرویو اور معمول کی دیگر مصروفیات معطل رہیں گی، تاہم صرف ہنگامی سہولتیں فراہم کی جائیں گی، جبکہ سفارت خانہ دوبارہ کھلنے اور سفارتی خدمات کی بحالی سے متعلق اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ بیان میں امریکی سفارت خانے نے ہدایات جاری کی ہیں کہ امریکی شہری معروف سیاحتی مراکز اور پرہجوم مقامات پر اپنی سیکیورٹی سے متعلق محتاط رہیں اور سفارت خانے کی عمارت کے نزدیک آنے سے بھی گریز کریں۔ انقرہ کے گورنر ہاؤس سے جاری ہونے والے بیان میں بتایا گیا ہے کہ بعض امریکی ذرائع سے ملنے والی خفیہ اطلاعات کے مطابق امریکی سفارت خانے یا ان مقامات پر دہشت گرد حملے کا خدشہ ہے جہاں امریکی شہری قیام پذیر ہوں۔ تاہم اطلاعات کے بعد ترک حکومت کی جانب سے امریکی شہریوں اور سفارت خانے کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی انتہائی سخت اور نفری میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ چین کا دفاعی بجٹ کی مد میں $175 ارب مختص کرنے کا اعلان۔ چین نے آئندہ سال کے لیے اپنے دفاعی بجٹ کی مد میں گزشتہ سال کی نسبت 8% اضافہ کرتے ہوئے 10 خرب $175 ارب کی رقم مختص کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بیجنگ میں ہونے والے پارلیمنٹ کے سالانہ اجلاس میں چین کے وزیر اعظم لی کی چیانگ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے فوج کو پتھر کی مانند مضبوط ہونا چاہیے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ آئندہ سال میں حکومت کے 3 اہم اہداف ہیں، جن میں چین کے لیے مالیاتی خطرے کو کم کرنا، آلودگی کو لگام دینا اور بڑھتی ہوئی غربت کو کم کرنا شامل ہیں، جبکہ آئندہ مالی سال کے لیے اقتصادی شرح نمو کا ہدف 6.5% مقرر کیا ہے، جو سال 2017 کی اقتصادی شرح نمو کے مقابلے میں قدرے کم ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شام کے علاقے غوطہ کی صورتحال قطعی ناقابل قبول ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر امدادی کاموں کے علاقائی رابطہ کار اور شام کے لیے ذمہ دار اہلکار پانوس موٹمز نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ مشرقی غوطہ میں مسلسل بمباری کی جا رہی ہے، جس میں معصوم بچے اور غیر مسلح عام شہری شکار بن رہے ہیں۔ شام کے شہریوں کو اجتماعی سزا دی جا رہی ہے جو قطعی ناقابل قبول ہے۔ مشرقی غوطہ پر شامی فضائیہ کی بمباری اور زمینی دستوں کی طرف سے حملوں میں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 600 افراد ہلاک اور 2000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں معصوم شیرخوار بچے اور خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ شام کے سرکاری میڈیا نے اتوار کے روز بتایا کہ اسد حکومت کے دستوں کو باغیوں کے زیر قبضہ مشرقی غوطہ کی جانب سے نئی پیش قدمی کا موقع ملا ہے اور کئی محاذوں پر سرکاری دستے آگے بڑھنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ آسکر ایوارڈ کا میلہ فلم دی شیپ آف واٹر کے نام۔ 90ویں سالانہ اکیڈمی ایوارڈ کی تقریب گزشتہ روز امریکی کیلیفورنیا میں ہوئی، جس میں شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں میزبانی کے فرائض کامیڈین جمی کمل نے سر انجام دیے۔ آسکر ایوارڈ میں بہترین فلم کا ایوارڈ دی شیپ آف واٹر اور بہترین ہدایت کار کا ایوارڈ فلم دی شیپ آف واٹر کے لیے گلیرمو ڈیل تورو کے نام رہا۔ بہترین اداکار کا ایوارڈ فلم ڈارکسٹ آر کے اداکار گیری اولڈمین، جبکہ بہترین اداکارہ کا ایوارڈ فلم 3 بل بورڈز آؤٹ سائڈ ابنگ میسوری کے لیے اداکارہ فرانسس میکڈورمنڈ کو دیا گیا۔ اکیڈمی ایوارڈ میں بہترین معاون اداکار کا ایوارڈ فلم 3 بل بورڈز آؤٹ سائڈ ابنگ میسوری کے اداکار سیم روک ویل اور بہترین معاون اداکارہ کا ایوارڈ فلم آئیٹونیا کے لیے اداکارہ ایلیسین جینی کے نام رہا۔ ڈربن ٹیسٹ میں آسٹریلیا نے جنوبی افریقہ کو 118 رن سے شکست دے دی۔ ڈربن میں کھیلے گئے میچ میں مہمان آسٹریلیا نے جیت کے لیے جنوبی افریقہ کو 416 رنز کا ہدف دیا، جس کے جواب میں کھیل کے آخری روز میزبان ٹیم 298 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئی۔ اوپننگ بلے باز ایڈن مارکرم نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور 143 رنز کی اننگز کھیلی، جبکہ وکٹ کیپر بلے باز کوئنٹن ڈی کوک 83 رنز اور ڈی بریون 36 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ مچل اسٹارک نے 4 اور جوش ہیزلی ووڈ نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی، جبکہ میچ میں شاندار پرفارمنس پر مچل اسٹارک کو مین آف دی میچ کے اعزاز سے نوازا گیا۔ آسٹریلیا نے اپنی پہلی اننگز میں 351 اور دوسری اننگز میں 227 رنز بنائے، جبکہ میزبان جنوبی افریقی ٹیم پہلی اننگز میں صرف 162 اور دوسری اننگز میں 298 رنز بنا سکی۔ چیئرمین پی سی بی کہتے ہیں پی ایس ایل فائنل کراچی میں نہیں ہوا تو کہیں نہیں ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی اور سی ای او سبحان احمد نے نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا دورہ کیا۔
اور اسٹیڈیم میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ چیئرمین پی سی بی نے انتظامیہ کو نیشنل اسٹیڈیم میں جاری ترقیاتی کاموں کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی۔ چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ میڈیا بار بار پی ایس ایل فائنل کے حوالے سے سوال نہ کرے۔ پی ایس ایل کا فائنل 25 مارچ کو کراچی میں ہی کھیلا جائے گا اور اگر فائنل کراچی میں نہیں ہوا تو کہیں نہیں ہوگا۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.